بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت حدیبیہ کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ عدیل ابن ورقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر کفار قریش کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کی بات تم پر پیش کر سکتا ہوں۔ تو ان کے احمقوں نے تو کہہ دیا تھا ضرورت نہیں ہے، لیکن جو صاحب رائے و دانش تھے انہوں نے کہا کہ وہ بات ہم پر پیش کر دیجیے۔ تو بدیل نے وہ پوری بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار قریش کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اس کو مصنف علیہ رحمہ یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فقام عروۃ بن مسعود فقال ای قومی الست بالوالدی قالوا بلا قال اولستم بالولد قالوا بلا قال فهل تتهمونی قالوا لا۔ رابی کہتے ہیں فقام عروۃ بن مسعود، تو یہ بات سن کر عروہ ابن مسعود کھڑا ہو گیا۔ فقالا اور بولا اے قومی، اے میری قوم، الستو بالوالد، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ الستو بالوالد، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ قالو بلا، وہ بولے کیوں نہیں؟ قالا ولستم بالولد، عروہ نے کہا کیا تم میری اولاد نہیں ہو؟ قالو بلا، تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ قالا فہل تتہمونی، تو عروہ نے کہا تو کیا تم مجھ پر بدگمانی کرو گے اگر میں کوئی رائے پیش کروں تو؟ قالو لا، بولے کہ نہیں۔ قال الستم تعلمون انی استنفرت اہل عکاظہ فلما بلحوا علی جئتکم باہلی وولدی ومن اطاعنی قالوا بلا۔ استنفر یستنفر استنفار، اس کا معنی آتا ہے بلانا، کسی کو اپنی طرف آنے کی دعوت دینا۔ اوقاز یہ حوالیے مکہ میں ایک مشہور جگہ کا نام ہے جہاں بازار لگتا تھا بڑا۔ بلحا یبلح تولیحا، اس کا معنی تھا انکار کرنا، مکر جانا۔ اطاع یطیع اطاعتا، معنی فرما برداری کرنا، پیروی کرنا۔ قال الستم تعلمون انی استنفرت اہل عکاظ فلما بلحوا علی جئتکم باہلی وولدی ومن اطاعنی قالوا بلا۔ تو عروہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اہل عکاظ کو بلایا تھا، تو جب انہوں نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں خود ہی تمہارے پاس اپنی بیوی بچوں اور متبعین کے ساتھ آ گیا ہوں؟ قالوا بلا، تو بولے ہاں کیوں نہیں، ضرور آپ آئے ہیں۔ قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه قالوا اتيه۔ تو اب یہ سب باتوں کی قرارداد جب عروہ ابن مسعود نے کرا لی تو اب اس نے یہ مشورہ پیش کیا۔ اس نے پہلے اپنی اہمیت بتائی، اس کے بعد اپنا خلوص ظاہر کیا۔ خلوص یہ ظاہر کیا کہ جب میں یہاں حدیبیہ تمہارے ساتھ آنے والا تھا تو میں نے عکاظ والوں کو بلایا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، تو میں تنہ تنہا اپنے بیوی بچوں اور متبعین کے ساتھ تمہاری حمایت میں آ گیا ہوں۔ اپنا خلوص ظاہر کیا تاکہ لوگ اس کی کہی ہوئی رائے پر کان دھریں اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب اس نے اپنی رائے پیش کی۔ قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه قال اتيه۔ عرض يعرض عرضا مانے پیش کرنا، خطۃ، خطہ بات کو کہتے ہیں، خطت اس کی جمع آتی ہے، رشد کہتے ہیں درست اور سیدھی چیز کو، رشدہ یا رشد، اسی سے رشید بنا ہے۔
قبل یقبل قبولا، قبول کرنا. دعونی، دعا یدعو، یہ امر کا صیغہ ہے. دعونی ہے نا. دعو یہ جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے. نون وقع یا مفعول به ہے. دعونی امر ہے یہ. اور آتی ہی جو ہے یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. آتی ہی اس کے آخر میں جزم اس لیے ہے کہ یہ جواب امر ہے. جیسے امر مجزوم ہوتا ہے اسی طرح امر کا جواب بھی مجزوم ہوتا ہے. تو دونوں جگہ مجزوم ہے. دعونی امر ہے، اس کا جواب آتی ہی، یہاں بھی جزم ہے. اس کے بعد قالو ایتی ہی، ایتی ہے یہ بھی امر ہے، یہاں بھی جزم ہے. اصل میں یہ ناقص ہے، یعنی آخر میں اس کی یا ہے جو کہ جزم کی حالت میں فعل مضارع سے گر جاتی ہے، جو کہ تعلیل میں آپ نے پڑھا ہوگا. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه قالوا أتيه. تو عربا نے کہا کہ بے شک انہوں نے ایک اچھی بات تمہارے سامنے پیش کی ہے تو تم اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو. تو بولے کہ آپ ان کے پاس جائیے. فاتاه فجعل يكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحبا من قوله لبديل. فجعل يكلم، جعل افعال مقاربہ سے ہے. یہ جب فعل مضارع پر وغیرہ پر داخل ہوتا ہے تو فعل کے شروع کر دینے کو بتاتا ہے کہ وہ ایسا اب کرنے لگا ہے. فاتاؤ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور سے کلام کرنے لگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسی کے مثل بات کہی جو بدیل سے کہی تھی. وقال عربۃ عند ذلك اے محمد ارأیت استأصلت امر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اصله قبلك وان تكن الاخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال عروة عند ذلك استاصل يستاصل استیصال، اس کا معنی ہے ہلاک کرنا، تباہ برباد کر دینا. اجتاح اجتاح یجتاح اجتیاحا، اس کا معنی ہے ہلاک کرنا، برباد کرنا، تباہ کرنا. وجوہ یہ وجہ کی جمع معنی چہرہ. اشباب یہ شعبن کی جمع ہے جس کا معنی ہے مختلف قسم کی چیزیں. خلیق اس کو کہتے ہیں، خلیق کا معنی آتا ہے لائق، مناسب، فطری چیز. فرا یا فرو فرارن، اس کا معنی آتا ہے فرار ہو جانا. یدعو کا دعا یدعو چھوڑ دینا. فقال عروہ عند ذالک، تو اس وقت عربا نے کہا اے محمد، اے محمد عربی، ارأیت ان استأصلت امر قومی کا، آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ نے اپنے قوم کے معاملے کو تباہ و برباد کر دیا. حل سمیتا بعہد من العرب، تو کیا آپ نے کسی ایسے عربی کے بارے میں سنا ہے اجتاح اصلہ قبل کا، کہ جس نے آپ سے پہلے اپنی اصل و جڑ کو تباہ کر دیا ہو. وَإِن تَقُلِ الْأُخْرَى، اور اگر حالت اس کی دوسری ہوئی تو باخدا میں ضرور ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اور باخدا میں ضرور اس قسم کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں خلیقاً ان یفروا، کہ جو اس لائق ہیں کہ وہ بھاگ پڑیں گے ودعوکا، اور تمہیں چھوڑ جائیں گے. یعنی عربا نے دبے لفظوں میں یہ گویا کہ ایک دھمکی جیسی ہوتی ہے نا وہ پیش کی. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ محمد عربی آپ آئے ہوئے ہیں یہاں تک، اور ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے اگر آپ مکہ کی طرف آتے ہیں حدیبیہ سے. اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ غالب آ جائیں گے، کفار قریش تباہ ہو جائیں گے، یا آپ مغلوب ہو جائیں گے اور آپ کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اگر آپ غالب آ گئے اور آپ نے قریش کو تباہ کر دیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت یا نام بری کا کام نہیں ہوگا، بلکہ بظاہر یہ ننگ و عار کی بات ہوگی، کیونکہ آج تک کسی بھی عربی کی تاریخ ایسی نہیں رہی ہے کہ خود اس نے عربی نسل ہوتے ہوئے اپنی نسل کو تباہ کر دیا اپنے ہاتھوں سے. آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا.
آپ نے کیا ہو، آؤ آپ نے سنا ہو تو بتائیے۔ کہا اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا، یعنی قریش غالب آ گئے، آپ مغلوب ہوئے، تو آج جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو مدینہ سے چل کر آئے ہوئے ہیں 1500 1600 1700، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان میں بہت سارے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جب جنگ میں حالات مشکل پڑیں گے تو یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ جائیں گے۔ تو وہ اس طریقے کی باتیں کر کے مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہ رہا تھا، اور چاہ رہا تھا کہ یہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ حالانکہ یہ اس کی محض ایک جو ہے چال تھی، کیونکہ وہ مدبر آدمی تھا، تو سوچ رہا تھا کہ صلح کی بات تو سرکار نے پہلے ہی رکھ دی تھی کہ اگر وہ مجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کریں گے جس میں وہ اللہ کے جو ہے نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو میں ان کو دے دوں گا، یعنی اگر وہ صلح کی پیشکش کریں گے تو میں صلح کر لوں گا ان سے۔ لیکن یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایسے بات کروں، ایسی باتیں کہوں کہ یہ خود صلح کی بات کرنے لگے کہ ہمیں نہیں جانا ہے، صلح کر لو، ہے نا۔ تو اس نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن اس کے بعد صحابہ کا ریئیکشن کیا تھا وہ ذرا دیکھنے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ اور اس کے بعد خود ان لوگوں کو ہی صلح کی پیشکش کرنی پڑی تھی، ہے نا۔ حالانکہ سرکار پہلے کر چکے تھے، مگر یہ تھا کہ ڈرا کر، مغلوب کر کے، کسی کو مرعوب کر کے ہم سے اس سے صلح کی پیشکش کروائیں۔ وہ نہیں ہوا۔ اخلاقاً سرکار نے پہلے ہی کر دی تھی، لیکن مرعوب ہو کر کبھی صلح کی پیشکش نہیں کی گئی، ڈر کر پیشکش نہیں کی گئی کہ صلح کر لو، وہ انہوں نے بات میں کی۔ فقال عربۃ عند ذالک، تو اس وقت عربہ نے کہا کہ اے محمد عربی، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا، حل سمیت باحد من العرب، تو کیا آپ نے کسی عربی کے بارے میں سنا ہے اشتہا اصل قبل کا، کہ جس نے اپنی اصل اور جڑ کو تباہ کر دیا ہو آپ سے پہلے؟ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر حالت دوسری ہوئی، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا، تو خدا میں ضرور کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، وَإِنِّي لَأَرَى شَبَابًا مِّنَ النَّاسِ، میں ضرور اس قسم کے لوگ دیکھ رہا ہوں، خلیقاً، کہ انہیں یہی زیبا ہے، ان یفروا، کہ وہ بھاگ جائیں گے، وَيَدْعُوكَ، اور آپ کو چھوڑ دیں گے۔ فقال له ابو بکر امسس بدر اللات انحن نفر عنه وندعوه، فقال من ذا، قالوا ابو بکر، فقال اما والذی نفسی بیدی لولا ید کانت لک عندی لم اجزک بها لاجبتک۔ جب یہ بات اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جہاں وہاں موجود تھے، آپ تیش و جلال میں آ گئے، اور تیش و جلال میں فرمایا امسس بدر اللات۔ یہ جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس جملے کی بنیاد پر ہمارے علماء کے درمیان دو مختلف موقف قائم ہو جاتے ہیں، دو مختلف رائے قائم ہو جاتی ہیں۔ امسس، مسا یا مسو، اس کا معنی آتا ہے چوسنا، چاٹنا۔ بذر عورت کی مختون شرمگاہ کو کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب میں مردوں کے طرح عورتوں کے بھی ختنہ کرنے کا رواج تھا، تو ختنہ کرنے کے بعد جو مقام بچتا ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ لات یہ ایک بت کا نام ہے جس کو بنی ثقیف پوجتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امسس بدر اللہ، کہ تو لات کی شرمگاہ کو چوس جا کر، نحن نفر وندعوه، کیا ہم ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ کیا تجھے ہم ایسے لگ رہے ہیں؟ یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی غضب اور طیش میں کہا تھا، غیرت ایمانی میں، اور یہ جملہ بلا اختیار تھا۔ یہ باتیں سب انتہائی غیظ و غضب میں تھا، غیرت ایمانی میں تھا، اور بلا اختیار تھا، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر ہیں۔ اس جملے کی وجہ سے بعض حضرات جو
دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، دیابنا وہابیہ وغیرہ، ان کو مغلظات بکنے کا جواز فراہم کرتے ہیں کہ ان کو مغلظات بک سکتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بک سکتے ہیں ان کو، ہے نا، اور اس کو وہ تہذیب صحابہ اور اخلاق صحابہ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات جہاں تک ان پر ان کی مذمت کرنے کی ہے، ان کو مہذب برے الفاظ کہنے کی ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ قرآن مقدس نے ان کی زجر فرمائی، اور زجر میں اس طرح کے جو مذمت کے الفاظ ہیں وہ قرآن مقدس نے کہے ان کو، وَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، کہ اس کی سور جیسی تھوتنی پر ہم داغ کر دیں گے، اُطُلًّا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَنِيمٍ، اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں قطع ہے نا، یعنی ولد الزنا ہے وہ۔ تو اس طرح کی باتیں قرآن مقدس میں ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں ان کا کفر پر مرنا یقینی تھا، اور وہ شدید ترین کفر کی قسموں میں گھرے ہوئے تھے۔ لیکن معاذ اللہ قرآن نے ایسے مغلظات کی نہ تو کہیں اس میں ورود ہے، اور نہ معاذ اللہ تعلیم اسلام اس کو گوارا کرتی ہے۔ تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ مغلظات وہ کسی اس طرح کے دوسرے مختلف فکر سے وہ گستاخی کا صدور جن سے ہے، جن پر جو گستاخی کر چکے ہیں، ان پر بھی ان کا ہر طریقے سے رد کیا جائے، ہر طریقے سے ان پر مذمت کی جائے، مگر مغلظات بکنا، گالیاں بکنا، یہ تعلیم اسلام نہیں ہے، یہ اخلاق اسلام نہیں ہے۔ اور اس کو حضرت ابوبکر صدیق کی جانب منسوب کرنا یا صحابہ کی جانب منسوب کرنا، یہ جو ہے میں اس کو دیانتداری نہیں سمجھتا ہوں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کی امیج کو، ان کی عظمت کو دوسروں کی نظر میں کم کرنا ہے۔ کہ برسر ممبر حضرت ابوبکر صدیق کے اس جملے سے یا دوسرے جملوں سے اپنی گالی بازی کا جواز فراہم کرنا، در حقیقت دوسروں کی نظر میں اپنے بزرگوں کی امیج کم کرنا ہے۔ انتہائی غیظ و غضب، غیرت ایمانی اور بے اختیار نکلے ہوئے الفاظ پر حکم نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ بالقصد گالی دیں، ہے نا۔ کئی بار غیرت ایمانی کے دائرے سے آپ نکل چکر شہرت میں آ گئے ہیں، شہرت کے دائرے میں آ گئے آپ، ہے نا، تو پھر اس کا جواز ان کے صحابہ کرام کے حضرت ابو صدیق کے اس قول سے لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہی ہے تعلیم اسلام اور اخلاق اسلام کہ ہر طرح سے رد کیا جائے، دلائل سے رد کیا جائے۔ اگر بری زبان استعمال کرنی ہے تو کم سے کم ایسے الفاظ ہوں جس کو عوام میں کچھ مہذب سمجھے جاتے ہیں، جیسے عام طور پر کہہ دیتے ہیں خبیث، مردود، اس طرح کے الفاظ، ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ماں بہن کی گالیاں بکنے لگنا، یا جو ہے الٹی سیدھی گالیاں بکنے لگنا، ہے نا، گندی زبان استعمال کرنا، یہ تعلیم اور اخلاق اسلام نہیں ہے، اور نہ ہمارے بزرگوں کی کبھی یہ زبانیں رہیں۔ ہمارے بزرگوں کی رد میں جو کتابیں ہیں اور مناظروں کی جو رودات ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے، وہ انتہائی سائستہ اور مہذب لب و لہجہ استعمال کرتے، اس کا ایک اچھا اثر بھی پڑتا تھا۔ بھئی آج آپ کسی کو گالی دے کر بات سمجھائیں گے، وہ نہیں سمجھے گا، پیار سے سمجھائیں گے تو شاید سمجھ لے وہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مزاج بھی یہ تھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اتنا سارا رد کیا، تقریباً ہر فرقے کا رد کیا، مگر کبھی بھی تہذیب سے گری ہوئی زبان استعمال نہیں کی کسی کے لیے، ہے نا۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، اور صحابہ اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، یہ انتہائی غیظ و غضب، غیرت ایمانی میں بلا اختیار صادر ہوا ہے، اسے دلیل اور سند بنانا یہ درست نہیں ہے۔ فقال له ابو بکر امسس بدر اللات انحن نفر عنه وندعوه، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو لات کی شرمگاہ کو چوس، کہ ہم انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ فقال من ذا، تو عربا نے کہا یہ کون ہے؟ قالو ابو بکر، لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ عربا ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ اسلامی وضع قطع میں تھے، جنگی لباس میں تھے، تو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ فقال اما والذی نفسی بیدی لولا یدن کانت لک عندی لم اجزک بها لاجبتک، تو اس نے کہا کہ باخدا
تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، لولا یدن، ید سے مراد ہے احسان، کانت لکا عندی، اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا، لم اجزی کا بہا، جس کا بھی میں نے بدلہ نہیں چکایا ہے، لا اجبتو کا، تو میں تم کو تمہاری بات کا جواب دیتا. یعنی جو تم نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے، اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ بھی میں دے نہیں سکا ہوں، تو میں اس کا جواب دیتا. قربان نے کہا یہ اس کا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محسن، فیاض اور بہت سارے لوگوں پر احسان رکھنے والے تھے، کہ کفار بھی ان کے احسان تلے دبے تھے، اور احسان اتنے بڑے ہوتے تھے کہ عام طور پر ان کا بدلہ آدمی چکا نہیں پاتا تھا. وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، جن کی سخاوت و فیاضی اس قدر تھی، حضور فرماتے ہیں کہ جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا، وہ فائدہ کسی کے مال نے نہ دیا. جس نے میرے ساتھ دنیا میں جو احسان کیا تھا، میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے. ان کے احسان کا بدلہ اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا. حالانکہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بہت مالی تعاون کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبلیغی کاموں میں. حضور فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ میرے نکاح میں آئی تو اتنا سونا لے کر آئی تھی کہ اگر اس کو ڈھیر بنا دیا جاتا اور اس کے ایک جانب ایک آدمی کھڑا ہوتا اور دوسری جانب ایک کھڑا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے. اتنا سونا میرے نکاح میں لے کر آئی تھی. وہ میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے غربا کی مدد، تبلیغ دین میں خرچ کر دیا ہے نا. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجہ محترمہ ہے، وہ ام المومنین ہے جن پر اللہ پاک نے سلام بھیجا، حضرت جبرائیل کے واسطے سے ان کو اپنا سلام بھیجا. ان کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو اس قدر مال و دولت ہمارے بزرگوں نے صرف کیا ہے دین کے لیے، ہے نا. آج میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں یا دین پھیلانے کے دعوے دار ہیں، وہ قوم سے نذرانے لے رہے ہیں، خود اپنا ذاتی پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں. یہی فرق ہے ان کی تبلیغ میں اور ہماری تبلیغ میں. ہم تبلیغ میں تاثیر ڈھونڈتے ہیں نا، کبھی ہم جیب سے پیسہ کسی کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم جاتے مقرر بن کے نذرانہ لے کر آتے ہیں. ہم جاتے ہیں کچھ کرنے تبلیغ تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ہم لے کر آتے ہیں. جو دینے کا مزاج تھا، خرچ کرنے کا مزاج تھا مذہبی لوگوں کا عوام پر، وہ مزاج ختم ہو گیا. اب عوام ہم پر خرچ کر رہی ہے. اسی وجہ سے علماء مبلغین کی قدر عوام میں نہیں رہی. ان کا مقام و مرتبہ اور ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے ہمارے اسلاف کو دیکھا جاتا تھا. کیونکہ ہمارے اسلاف عوام سے کچھ امید نہیں رکھتے تھے، نہ ان سے کسی چیز کے خواہاں ہوتے تھے، نہ ان سے کوئی مطالبہ ہوتا تھا. بلکہ مفسر اعظم ہند علیہ رحمہ سرکار تاج الشریعہ کے والد ماجد کا طریقہ کار یہ تھا، آپ فرماتے تھے کہیں تبلیغی پروگرام کرنا ہوتا، کہتے بس خالی تم اپنے لوگوں کو جمع کر لینا، مقررین اور سیٹ اپ کا انتظام، سرائیاں، اسپیکر، یہ سب کچھ ہمارا ہوگا، تم خالی لوگوں کو جمع کر لو، ہمارا پروگرام کرنے. اس طرح سے تبلیغ ہوتی تھی تو اس کا اثر ہوتا تھا. اب 50,000 روپے عوام سے ایک رات کی تقریر کے لیے جائیں گے تو ہماری تبلیغ سے وہ کچھ سیکھیں گے یا ہماری تبلیغ میں خلوص رہ جائے گا؟ ارے بھائی، جو انسان خود پیسہ خرچ کر رہا ہے اور پیغام دین پہنچا رہا ہے وہ تو بالکل مخلص ہے، 100% میں اسے مخلص مانوں گا. ایک تو وہ ہے کہ فری میں کام کر رہا ہے، نہ کچھ دے رہا ہے نہ کچھ لے رہا ہے، تو اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے چلو شہرت کے لیے کرتا ہوگا، مشہور ہو جاؤں گا، ہے نا. کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم شہرت ہی مل جائے گی. لیکن ایک وہ انسان ہے جو دے بھی رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، اس پر تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے شہرت کے لیے کر رہا ہے نا، کیونکہ وہ اپنا رقم خرچ کر رہا ہے، اپنی دولت خرچ کر رہا ہے دین کے لیے، تو دین پھیل رہا ہے. ہماری طرز تبلیغ میں اور بزرگوں کی طرز تبلیغ میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے، اور اسی لیے ان کی تبلیغ میں اور ہماری تبلیغ میں تبلیغ کی تاثیر، ان کی اور ہماری، ان دونوں تاثیروں میں بھی زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. آج 1000 مبلغین، 1000 شعراء، 1000 مقررین، 1000 مفتی، 1000 مدرس کتنے کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو پا رہا ٹھیک سے. وہ چند ہوتے تھے سب کچھ ہو جاتا تھا ٹھیک سے، ہے نا.
دنیا جیسے جیسے دین میں داخل ہوتی جائے گی، دین کی روحانیت، ترفع، اس کا کمال زوال پذیر ہوتا جائے گا، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اور جیسے جیسے دین میں مال وغیرہ چیزیں داخل نہیں ہوں گی، دین خالص جذبہ تبلیغ میں پہنچایا جائے گا، اس کی روحانیت پروان چڑھے گی، اسے ترفع حاصل ہوگا، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ فقال اما والذی نفسی بیدیہ لولا ید کانت لک عندی لم اجزک بہا لاجبتک۔ عربا نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر تمہارا میرے پاس وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں نے بدلہ نہیں دیا ہے، لاجبتک، تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا۔ قال، راوی کہتے ہیں، وجعل يكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكلما كلمه اخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على راس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما احوى فكلما احوي عروة بيده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رابی کہتے ہیں وجعل یکلم النبی، وہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کرنے لگا۔ فکلما کلمہ، تو جب جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا، اخذ بلحیتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑ لیتا، داڑھی میں انگلی ڈال رہا تھا، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا داڑھی سے، ایسے کر رہا تھا بار بار خفیف حرکتیں۔ لحیتن کی جمع لوحا آتی، اخذ بلحیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پکڑ لیتا۔ والمغیرۃ بن شعبہ، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ قائم علی راس نبی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے تھے۔ ومعه سیف، اور آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ساتھ تلوار تھی۔ وعلیہ المغفر، اور آپ ایک خرد پہنے ہوئے تھے۔ خرد، خود ہوتا ہے نا، خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جنگ میں پہنتے ہیں، اسے مغفر کہتے ہیں عربی، اس کی جگہ مغافر آتی ہے۔ وعلیہ المغفر، آپ پر لوہے کا خود تھا۔ فکلما احوی عروۃ بیدہ الی لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دو بار تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھ لیا اس کی حرکت کو، اس کے بعد جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا کوئی بات کہہ کر، وہ فوراً اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیتے، اے پیچھے ہٹا، ہٹ ادھر ہٹ، اس طریقے سے تحقیرانہ لب و لہجے میں۔ بات تو کچھ نہ کہتے لیکن ان کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ تحقیرانہ ہوتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، اے ہٹ ہٹ ادھر، اس طریقے سے۔ والمغیرۃ بن شعبہ قائم علی راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے تھے۔ ومعه السیف، اور آپ کے ساتھ تلوار تھی۔ وعلیہ المغفر، اور آپ کے اوپر ایک خود تھا، لوہے کی ٹوپی پہنے تھے۔ فکلما احوی عروۃ بیدہ الی لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب جب عروہ اپنا ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف بڑھانا چاہتا، ضرب یدہ بنعل السیف، تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے، وقالا، کہتے، اخر یدہ کان لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا، پیچھے کر، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ فرفع عروۃ راسہ، تو عروہ نے اپنا سر اٹھایا کہ یہ کون شخص ہے بھائی۔ فرفع عروۃ راسہ، تو عروہ نے اپنے سر کو اٹھایا۔ فقال من ھذا، پوچھا یہ کون ہے؟ قالوا مغیرۃ بن شعبہ، کہا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ وہ ان کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ لوہے کی ٹوپی پہنے تھے، جنگی لباس میں تھے، یہ مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ فقال اے غدر الست اسعى في غدرتك، وكان مغیرۃ صحب قوما في الجاهلية فقتلهم واخذ اموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبي اما الاسلام فاقبلوا واما المال فلست منه في شيء۔ جب اسے پتہ لگا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہیں تو اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ پر طنز کیا، زمانہ جاہلیت کے ایک واقعے کو لے کر۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک قوم کے ساتھ ہم رکاب تھے، سفر میں تھے، تو وہاں کچھ بات ہو گئی ان میں، کہا سنی، تو آپ نے ان لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کا مال جو تھا وہ سب لے لیا۔ اس کے بعد یہ آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام لے آئے۔
اور اس مال کا بھی تذکرہ کیا کہ میرے پاس اتنا سارا مال ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارا اسلام قبول ہے اور تمہارے اس مال سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. تو جس قوم کے افراد کو قتل کیا تھا اس قوم نے مطالبہ کیا. مغیرہ ابن شعبہ تو ایمان لے آئے. اب ان کے جو خاندان والے تھے ان سے مطالبہ کیا خون بہا کا، یعنی دیت کا. تو عربہ ابن مسعود چونکہ قریش تعلق رکھتا تھا اور یہ سردار تھا، اور اس کو کافی کچھ جد و جہد کرنا پڑ رہی تھی ان لوگوں کی دیت ادا کروانے میں. تو اس نے اسی کا تانا کیا کہ تم اس کو یہ سب کر رہا ہے، اور تو نے جو دھوکہ دیا تھا ان لوگوں کو قتل کیا دھوکے سے، اس کی تلافی اور تدارک میں کوشش کر رہا ہوں، ہے نا. اس میں مجھے دوڑ دھوپ کرنا پڑ رہی، تگ و دو کرنا پڑ رہی، جد و جہد کرنا پڑ رہی ہے نا. میں تیرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں اور تو یہاں پر میرے ساتھ اتنا حقیرانہ سلوک کر رہا ہے. یہ بات اس نے کہی. فرفع عربۃ راسہ، تو عربا نے اپنے سر کو اٹھایا. فقال، اور بولا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا مغیرہ بن شعبہ، لوگوں نے کہا یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں. فقال اے غدر، تو اس نے کہا اے دغا باز، الستو اسعافی غدرتی کا، کیا میں تیری دغا بازی کے سلسلے میں کوشاں نہیں ہوں؟ وکان المغیرۃ صاحب قوم، بات یہ تھی کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک قوم کے ساتھ تھے فی الجاہلیتی، زمانہ جاہلیت میں. فقتلہم، تو آپ نے انہیں قتل کر دیا. واخذ اموالہم، اور ان کے مال لے لیے. ثم جاء، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فاسلم، اور اسلام لے آئے. فقال النبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اما الاسلام فاقبلوا، رہا تمہارا اسلام تو وہ مجھے قبول ہے. وہ اما المال، اور رہا تمہارا یہ مال، فلست منہ فی شیء، تو میں اس میں سے کسی چیز میں نہیں ہوں، یعنی مجھے اس کی کچھ حاجت نہیں ہے.